کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کیسے اتنے پرسکون اور مضبوط رہتے ہیں؟ آج ہم کردار کی ان 3 بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: تحمل، عاجزی اور تواضع۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو نہ صرف ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہیں بلکہ ہماری روحانیت کو بھی گہرا کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، اسلام ہمیں صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، اور اس کی روح میں نرمی، برداشت اور انکساری جیسی خوبیاں شامل ہیں، کیونکہ ایک خوبصورت اخلاق کے بغیر ہماری عبادت بھی نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو آئیے ان 3 عظیم صفات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تحمل، عاجزی اور تواضع، یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ یہ وہ 3 مضبوط ستون ہیں جن پر ایک متاثر کن اور خوبصورت شخصیت کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہے تحمل۔ اسے یوں سمجھے کہ یہ ایک مضبوط درخت کی طرح ہے جو طوفان میں جھک تو جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں۔ یہ صرف خاموشی سے کچھ برداشت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے۔ دوسری خوبی ہے عاجزی۔ یہ تکبر اور غرور کا بالکل الٹ ہے۔ یہ وہ اندر کا احساس ہے جو ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ ہماری ہر کامیابی، ہر صلاحیت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہ اپنی اصل حقیقت کو پہچاننا ہے کہ ہم اپنے خالق کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری صفت ہے تواضع۔ اب دیکھیں، اگر عاجزی ایک اندرونی کیفیت ہے تو تواضع اس کا عملی اظہار ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں نہ صرف اللہ کے بلکہ اس کے بندوں کے بھی قریب کر دیتا ہے اور ہمیں ان کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر کیسے کام کرتی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تینوں خوبیاں کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تحمل ہمیں اندر سے مضبوط بناتا ہے، عاجزی ہمیں ہماری حقیقت یاد دلا کر تکبر سے بچاتی ہے، اور پھر تواضع ہمارے اس اندرونی احساس کو ہمارے عمل میں ڈھال کر ہمیں اللہ اور لوگوں کی محبت کا حقدار بناتی ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک مکمل اور خوبصورت تصویر بناتے ہیں نا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت ان صفات کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ یہ صرف اچھی عادتیں نہیں ہیں بلکہ ان کی جڑیں ہمارے ایمان کی بنیادوں میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندوں کی پہچان بتاتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ صرف ایک خوبی نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک اپنے نیک بندوں کی ایک بنیادی شناخت اور پسندیدگی کا معیار ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیے: جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ کتنا زبردست خدائی وعدہ ہے، یعنی حقیقی عزت اور بلندی اکڑنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جھک جانے میں ہے۔ تو ان سب باتوں کا حاصل کیا ہے؟ یہ کہ ان صفات کو اپنانا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کا ایک عملی راستہ ہے۔ یہ ہماری روحانی ترقی کی سیڑھیاں ہیں۔ اصل بات تو اس علم کو عمل میں لانے کی ہے۔ ہم سب کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں تحمل، عاجزی اور تواضع کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے، ایک ایسی کوشش جو ہمیں قدم بقدم اپنے خالق کے قریب لے جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے: اگر ہم آج سے ہی ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی سچی کوشش کریں تو ہماری زندگی، ہمارے رشتے اور ہماری روحانیت کیسی بدل سکتی ہے؟ ان صفات کی تبدیلی لانے والی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سفر میں ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔